ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے عوام دشمن ہر دستور نامنظور نامنظور. عوام اور دوسری طرف آپ عوام کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. یہ واقعی ایک لیڈر کا کردار ہوتا ہے، ایک قائد کا کردار ہوتا ہے. ہم اس کردار کو تعریف کرتے ہیں اور ہم ان کو کردار میں خوش آمدید دیتے ہیں. تو یہ چند باتیں ہیں. اور یزید کا تعلق کل یوم عاشورا کل یوم ارض کربلا. یزید بخی صدوق بن، یزید روپا صدوق بن، یزید حنظفہ صدوق بن، یزید حجی شکلی صدوق بن، یزید بکناری شکلی صدوق بن، یزید پولیسی شکلی صدوق بن، یزید حجی شکلی صدوق بن. یزید جو بھی ہوگا اس پر لعنت بھیجنا لازم سمجھتے ہیں. ہم نے تھوڑی اختلافات ظاہر کیا تو کہا کہ ہمارے اطہر غلام صاحب، یہ اطہر غلام کے بارے میں بتاتا چلوں. ہم اطہر غلام کے ساتھ کل بھی تھے، آج بھی ہے، لیکن ہم ان حاجی نما حرام خوروں کے ساتھ نہ پہلے تھا نہ ابھی ہے. میرا بات سمجھ میں آئے گی ہوگا ان کے لیے. ہم مزدور کمیونٹی کے ساتھ یہ مزدور گروپ کو نہیں لایا. ترجمانی میں جگہ غلام محمد پچھلے 15 سالوں سے ہے. ریڈی کھنگی عوام کلّا خدمت میں جپنگی ریڈابان کلّا ادارہ ذات انتظامیہ کہتے ہیں. یہ آپ ادھر مت بیٹھے، ادھر مت بیٹھے. تمہارے بعد میں پنجاب سے لایا ہے ادھر فٹ پاتھ. تمہاری ماں کی جہاں سے کیا ہے؟ فٹ پاتھ ہمارا ہے، مارکیٹ ہمارا. تو ہم یہاں پہ اپنے مزدور طبقے کے ساتھ یہاں پہ کھڑا بیٹھ کے اپنا کاروبار کریں گے، اپنا ٹھیکہ چلائیں گے. تم لوگ تو ہمیں غدار. اچھا آج ایک بات اجازت ہو تو میں بتاتے چلوں. غدار کہتے ہیں یہ لوگ، غدار وطن. غدار کسے کہا جاتا ہے؟ آ جاؤ ہمیں کبھی ہمارے غریب خانے میں ہم غدار کی ڈکشنری آپ کو سمجھا دیں گے. غدار اسے کہا جاتا ہے جسے گورنمنٹ تمام سہولیات دے دے. تنخواہ پر کھڑے تھے، پھر ہیلتھ الائنس پر تھے، پینشن پر کھڑے. وہ تمام ہونے کے باوجود وہ لوگوں کو روشنی دے دے کے پی ڈبلیو میں قبضہ کرتا ہے، وہ غدار ہے. اسے کہا جاتا ہے جس کے بچے کی نیڈوں کا دودھ تک حکومت پاکستان کا لے لے اور وہ انتظامیہ لوگوں کو آٹا سستے داموں میں نہ دے، وہ غدار ہوتا ہے. غدار اسے کہا جاتا ہے، غدار اسے کہا جاتا ہے جسے تمام مراعات ہونے کے باوجود لوگوں کے ساتھ خیانت کرے، اسے غدار کہا جاتا ہے. یادگار پہننے والوں پہ غدار کہتے ہیں نا. 3 نسلیں آگے تنخال کے جاؤ، تمہارا تو نسلوں میں شک ہے، تم ہمیں غدار کہتے ہو. غدار کا لفظ ہم اس کو ایک دفعہ، یہ میرے اماموں پہ بھی، یہ تہمت انبیاء پہ بھی لگا. ہم تو اس امام کو مانتے ہیں، ہمارا رول ماڈل نہ رونالڈو. حمایت نہیں کریں گے، اجازت نہیں دیں گے. میرے عزیز ہم وطنوں، برول کو گنگری سے لے کر یونگو تک تمام متاثرین انتظار میں ہیں. برول کو گنگری والے 99 کے متاثرین، 97 کے متاثرین کمپسری کی زندگی گزار رہے ہیں. کرافٹ جنرلوں کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہمارے متاثرین کے نام پر آج بھی پڑے ہوئے ہیں. وہ نہ شعور انتظامیہ کو دیا، نہ ہمارے متاثرین کو دیا. ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اس کے بعد زلزلہ متاثرین 1 سال سے خوف کی کیفیت میں ہے. یہ نئے سرکار اور انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے ابھی تک ان کی 1 سال ہو گئی، لسٹیں نہیں بنی. آباد کے تمام انتظامیہ اور اسلام آباد پیاز کی جماعتیں یون ریجولیشن کے مطابق ان کی وجود بھی میری ترتیب پر ناجائز ہے. ان کو ان کی گماشتگی کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے 2009-11 میں سب سے پہلے عوام کے رزق پر حملہ کیا گنگو پر. اس کے بعد نون آئی، انہوں نے بھی وہی حرکت کی. ابھی تحریک انصاف آئی ہے، انہوں نے بھی ہمارے وسائل کے ساتھ ساتھ ہمارے رزق پر حملہ کیا ہے. دوستو ساتھیوں، سبسڈی صرف متنازع خطے کے عوام کا حق نہیں ہے. میچوز بجٹ کو کتنی سبسڈی دی جا رہی ہے، شوگر بلز کو کتنی. سب سے پہلے میں متنازع خطہ گلگت بلتستان، خصوصاً بلتستان کے عوام کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے
انجمن تاجران کے کام پر اپنی حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے من بھی 12 سینٹی گریڈ میں ریاکار 14 پر جمع ہے۔ ریاست پاکستان سن لے، آپ گلگت بلتستان کے ساتھ متنازع خطے کی برتاؤ کرے، کسی مفتوحہ کسی محفوظہ خطے کی طرف برتاؤ نہ کرے۔ ہے کہ لوگ سرگوبے نہ آئے، زمینوں پر قبضہ کریں گے جب آپ ہماری معدنیات پر قبضہ کریں گے، جب آپ ہماری گردن کٹوٹی کریں گے، جب آپ ہمارے اوپر ناجائز ٹیکس نافذ کریں گے، جب آپ ہمارے اوپر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرے گا، تو عوام کو سڑکوں پہ آنے کے علاوہ اور کیا لے جائے گا؟ شہر گھڑل کے ہر محاذ پہ چاہے جہاں بھی جانا پڑا ہم گئے ہیں، گلگت جانا پڑا انجمن تاجران کے اس میں ہم گئے، کھرما جانا پڑا کھرما گئے ہیں، اور آج ہم پیچھے نہیں، انشاءاللہ جو ہماری وسعت میں ہے ہم کریں گے۔ لیکن مجھے آپ سے یہ کوشچن ہے کہ کل آپ نے بتایا کہ اگر ہمارے ممبران اسمبلی کے استعفیٰ لے کر وہ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ گورنر کو بھی استعفیٰ دے کے آنا چاہیے، باقی وزراء کو بھی آنا چاہیے، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ جس نارنگی مسجد نیا بنا ہے، ہمیں امید ہے کہ وہ ایک حافظ قرآن ہے، وہ بھی دیکھیں کیونکہ بلتستان گلگت بلتستان ایک حساس علاقہ ہے، خاص کر بلتستان، یہاں سرحدیں ملی ہوئی ہے، ہمارا دشمن یہاں غریب ہے، وہ کیا سمجھے گا یار اس ملک میں کیا ظلم ہو رہا ہے، ہمارا ملک کمزور ہو رہا ہے۔ اس لیے میں پاک فوج سے بھی کہوں گا کہ ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقصد حل ہو گیا، یہ آٹا بجلی سب حل ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پوری آئینی صوبہ ہمیں چاہیے۔ ہماری آواز آج اگر قومی اسمبلی اور سینٹ میں اٹھتی، عوام دشمن ہر دستور، نامنظور نامنظور عوام دشمن ہر دستور، نامنظور نامنظور۔ عناصر یہ کہا کرتے تھے سید علی رضوی کو ہم نے تم لوگوں سے دور کر دیا اس لیے کہ یہاں قومی شعور زیادہ بڑھ رہے تھے، یہاں سٹیج کے لیے مسائل تھے، اس نے علی رضوی کو سائڈ پر کیا۔ لیکن خدا کا شکر ہے ہم سرخرو ہے، علی رضوی جب نہیں تھا کیوں بھی ہم لوگوں نے عوام کے حقوق کے جو جھنڈا ہے اس کو ڈھک دیا، سارے شعبہ پر سفارہ رہے رہ جا کر اس کو ختم کرے، اس کے بعد عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ 88 جب تک قائم ہے، ہم آپ لوگوں کو عوام کے سفر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ عوام میں ذہن میں رکھیں، ابھی تک عوام کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ریونیو ایکٹ 88 ہے کیا۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے یا گلگت بلتستان کی جو کابینہ ہے، اس کے اختیار میں جی بی کے عوام پر ٹیکس لگانے کا کوئی اختیار ان کے پاس نہیں تھا۔ ہمارے موجودہ بحث اسمبلی نے پتہ نہیں کس کے اشارے پر کیا، انہوں نے ریویو ایکٹ، ہمارے موجودہ بحث اسمبلی نے پتہ نہیں کس کے اشارے پر کیا، انہوں نے ریویو ایکٹ انہوں نے ریویو ایکٹ 88 اسمبلی سے منظور کر کے ایک خطرناک قانون پاس کیا۔ اس قانون کے تحت اس 88 کو وہ تمام اختیارات حاصل ہے، وہ کسی بھی وقت گلگت بلتستان کے عوام پر کسی بھی قسم کا تک قابو کر سکتے ہیں۔ کمیٹی کھرمم اور عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان اور جتنے بھی پروگریسو نیشنلسٹ فورسز ہیں وہ انجمن تاجران کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔